السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج اتوار کا دن ہے اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ اور فون پہ ہر طرف سے ایک ہی چیز گھوم گھوم کر بار بار میرے پاس آ رہی ہے، کانسٹیٹیوشن 1. اور یہ ہے کہ جی لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ بڑی امام کے قریب اگر کچی آبادی گرا دی ہے تو پھر اس کو گرانے میں کیا پرابلم ہے؟ تو پرابلم تو ہے نا، پرابلم تو یہی ہے اس ملک میں اشرافیہ کے لیے ہر قانون ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، وہ قانون توڑیں جو مرضی کریں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ دیر از سم تھنگ وچ از مور امپورٹنٹ بہائنڈ دا سینز. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آن دا فیس آف اٹ پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر یہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. اب انٹیریئر منسٹر نے ایکشن لیا اور اس پہ ساروں نے کیا، بڑا کچھ ہاتھ دھویا اس کے اوپر، لیکن جو سار عالم صاحب نے دھویا اس کے اوپر ہاتھ وہ کچھ زیادہ ہی کر دیا. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ ان کی کوئی ذاتی چیز ہے اور یا ذاتی طور پہ اس پہ مجھے لگا کہ اب سار صاحب کا ویلاگ سن کے کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں محسن نقوی. تو فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میں محسن نقوی کی بہت چیزوں کا ناقد ہوں، اور خاص طور جو کرکٹ بورڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پی سی بی میں جو ہو رہا ہے، جس طرح سے پی ایس ایل ہوئی ہے، جس طرح سارے افیئرز ہوئے ہیں پی سی بی کے، سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ان پہ بڑی تنقید کی ہے. لیکن اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ شاید صحیح ہیں، اور اب ان کا طریقہ جو ہے وہ کسی کو ہو سکتا ہے پسند آئے اور ہو سکتا ہے کسی کو ناپسند آئے، لیکن بہرحال ہی ایکٹڈ آن دا رائٹ سائڈ آف لا. اب سار صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے یوز کر لی، رینجرز یوز کر لی جو کہ نہیں کر سکتے تھے. یہ مجھے ذاتی کام تو نہیں تھا، لیکن اس کام کے لیے رینجرز کو نہیں یوز ہو سکتا تھا اور انہوں نے کر لیا. تو میں بتاؤں کہ رینجرز ہو، ایف سی ہو، یہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مجاز ہوتا ہے ان کو استعمال کرنے کا. اور جہاں پہ بھی وہ سمجھے گا کہ رینجرز کو اس نے بیک اپ کے طور پہ دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے پولیس کے بیک اپ کے طور پہ. اسلام آباد میں ہمیں پتا ہے پولیس کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے کئی دفعہ، تو پھر پیراملٹری فورسز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، یا سیکنڈ لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ پیراملٹری فورس کو آنا پڑتا ہے وہاں پہ. تو یہ پہلی باری تو نہیں ہوا. لال مسجد کے اوپر انسیڈنٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں، تب سے رینجرز یا ایف سی جو ہے وہ تعینات ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی یہ آپ کو شک ہو کہ شاید کوئی ریٹیلیشن ہو جائے گی. بہرحال کانسٹیٹیوشن 1 پہ جب یہ چھاپا پڑا ہے رات کو، اور مجھے وہاں سے ہی لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجنا شروع کی، میں دیکھ رہا تھا. تو ایک دو میرے بھی دوست ہیں جن کے ہیں اس میں اپارٹمنٹس، ایک کے پاس تو ایک دفعہ میں ایک دن کے لیے رہا بھی ہوں. تو ان کو میں نے کہا بھائی پہلے پتا کرو یہ چھاپا سی ڈی اے نے پڑھوایا ہے یا تمہاری کوئی جو تم لوگوں نے اتنا سٹاک کیا ہوا ہے اپنی اسکاچ کا، وسکی کا اور تمام ڈفرینٹ لیبلز کا، تو اس کے اوپر تو نہیں کہ موخوری ہو گئی. تو اس کی دوڑے لگ گئی. اس نے کہا میں تو جا کے اس کو ادھر ادھر کروں اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے I'm sure. لیکن یہ جب بھی میں اس بلڈنگ کو دیکھتا تھا تو مجھے غصہ چڑھتا تھا. غصہ اس لیے نہیں کہ ہیو ناٹس ہیں یا ہیوز ہیں، یعنی اس لیے نہیں کہ میرا وہاں پہ اپارٹمنٹ نہیں، لیکن اس لیے کہ یہ ٹوٹل غیر قانونی بن رہا تھا. اور جب یہ بن رہا تھا تب بھی اس کے اوپر ہم نے رپورٹنگ کی تھی اس وقت بھی. اب کیا ہوا، اس میں عمران خان نے لے لیا یا عمران کی بہن نے آگے لے لیا، بعد میں وہ اس کے نام پہ آ گیا. پھر اس میں ریٹائرڈ ایڈمرل نے آ کے لے لیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے لے لیا، ایک اور جج صاحب نے لے لیا، 2-4 جرنیلوں نے لے لیا اور بڑے بڑے لوگوں نے لے لیا. آفٹر آل وہ کوئی سستا اپارٹمنٹ تو تھا نہیں، تو وہ کوئی ہر ایک تو خرید نہیں سکتا تھا. تو اسلام آباد کی سب سے پرائز لوکیشن ہے یہ، اور ریڈ زون ہے، یہ پراپرلی ریڈ زون ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ شاید پاکستان کی سب سے مہنگی اراضی ہے تو غلط نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ پر اسکوائر فٹ کہیں پہ بھی پاکستان میں کوئی جگہ اس سے زیادہ مہنگی ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو ہوا
اس میں وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر تو آمنے سامنے آ گئے. تو جیت کس کی ہونی ہے؟ تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جیت ہونی ہے انٹیریئر منسٹر کی. اس میں پرائم منسٹر کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا یا بیک ڈاؤن کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا جو سٹانس ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے. شاید ان کو ان کے پولیٹیشنز نے، ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے ان کو جا کے زور ڈالا ایک دم سے رات کو کہ ایک ہی ہو گیا، دیکھو ظلم ہو گیا، روکو. تو انہوں نے ایک فوراً روک کے اس کی کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کی سفارشات پہ یا گزارشات پہ وہ فیصلہ دے دیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے اس کو ڈیفیوز کر دیا معاملے کو. ورنہ سی ڈی اے والے جو گئے تھے رات کو، انہوں نے 2 بجے وہاں پہ جب ساری ایک کاروائی کی، ایکٹیویٹی کی، تو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ صبح 10 بجے تک یا 11 بجے تک اپنا سامان لے کے خالی کر دیں. آبویسلی لوگوں کو ایک پرابلم ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی ملکیت ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو وہاں کرائے پہ ہیں. تو جو کرائے پہ بھی ہے وہ کوئی رات کو چند گھنٹے کے اندر تو پورا فرنیچر وغیرہ پیک کر کے لوڈ کر کے کہاں پہ لے کے جائے. تو آئی تھنک ان کو کوئی 1 ہفتے کا اگر ٹائم مل جاتا، لیکن پھر سوچا ہی ہوگا انہوں نے کہ یہ ایسے شہزادے ہیں کہ 1 ہفتے میں بھی نہیں جائیں گے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد کہیں گے ہمیں ابھی اور ٹائم چاہیے، اور پھر یہ کہانی ایک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی لمبی چوڑی. تو پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کیا. پھر ابصار عالم صاحب نے کہا کہ جی دروازے توڑے اور یہ ہوا اور فیملیز تھیں اور بدتمیزیاں ہوئیں. تو میں نے پتا کیا اپنے، اور بھی میرے 2-3 جاننے والوں کے، کچھ جرنلسٹوں کے بھی ہیں وہاں پہ ابصار صاحب کے علاوہ. تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا دروازے توڑے انہوں نے آ کے رینجرز نے؟ تو ان کا نہیں، دروازے تو نہیں توڑے. میں نے کہا پولیس نے بدتمیزی کی؟ ان کا پولیس نے بھی بدتمیزی نہیں. انہوں نے سب یہ کہا کہ جی آرڈر یہ ہے کہ آپ لوگ ایویکیٹ کر دیں، تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں صبح تک کا، آپ اپنا سامان پیک کریں اور نکل جائیں. اور انہوں نے کیا کیا تھا، کارڈن آف کیا ہوا تھا. تو جو ریزیڈنٹ لیٹ نائٹ جا رہے تھے بلڈنگ کے اندر، ان کو بھی پرابلم ہو رہی تھی. ان کو پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ گاڑی سائڈ پہ پارک کر دیں اور پیدل آپ چلے جائیں، کیونکہ اس طرح ہمیں اجازت نہیں ہے کہ باہر سے گاڑیوں کو اندر جانے. تو انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ کوئی بیک اپ کے لیے نہ بلائے، کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. تو اب وزیر اعظم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسے پولیٹیکل پریشر میں نہیں آنا چاہیے. رانگ سائڈ آف دا لا از رانگ سائڈ آف دا لا. تو اب لوگ اس کو بعد میں دوسرے مطلب دیں گے کہ جی وزیر اعظم بمقابلہ وزیر داخلہ، تو وزیر داخلہ کی اتنی پش پناہی ہے اور اتنے اسٹرانگ ہیں تو وہ پریویل کر گئے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ صبر کر کے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا شروع ہو گئے. نہیں، اٹ از ناٹ دیٹ. میرا خیال یہ دونوں افراد کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ بات کرنی. میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے وہ لا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے جاننے والوں کی آو بقا کے اوپر اس میں کوئی ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید کوئی اس کو نرم طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یا نہیں. لیکن غصہ کس پہ ہے مجھے؟ یعنی مجھے ان لوگوں پہ نہیں ہے جنہوں نے اس میں اپارٹمنٹ خریدے، مثلا چاہے وہ ابصار ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، ان کا رائٹ ہے. انہوں نے انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی تب انہوں نے لیے بقول ان کے، اور انہیں بھی اسی طرح لیے ہوئے. تو غصہ اس بات کا ہے کہ جب آپ کے چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے، وہ اگر وہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو جائے، کوئی اور جج صاحب آپ کے سپریم کورٹ کے، وہ اگر وہاں پہ اپارٹمنٹ لے لیں، آپ کے ریٹائرڈ فوجی یا ریٹائرڈ نیول ایڈمرل جو ہیں وہ اگر وہاں پہ لے لیتے ہیں، تو ایک عام انویسٹر کے لیے تو بالکل کلین بلڈنگ ہے. وہ تو یہی سوچے گا کہ بھائی یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ یہ پھڈے والی جگہ پہ جا رہے ہیں. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ پھڈے میں اپنی چوانی نہیں پھنسائیں گے. تو اس کا ڈیسیجن بڑا سمپل ہے کہ مجھے اگر اچھی قیمت میں مل رہا ہے تو میں لے لوں. اب یہ جو بی این پی والا ہے جس نے فراڈ کیے لوگوں کے ساتھ اور وہ بھاگا، مجھے نہیں پتا وہ پاکستان میں ہے کہاں پہ ہے. مجھے لاسٹ یہ پتا چلا تھا کہ وہ شاید اس نے دبئی میں ساری پیسہ اپنا ٹرانسفر کر لیا منی لانڈرنگ کی. ایک بار پھر دبئی پوری کہانی میں آ گیا. تو پھر دنیا سے منی لانڈرنگ کو انکریج کرنے والا تو دبئی ہے نا. وہ ہر چور کا ایک ہیون ہے وہاں پہ. اور یہ مجھے آج سے 3 سال پہلے
میں تقریباً 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے محسن بیگ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس وقت اپارٹمنٹ رینٹ کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، میں نے اپنا گیو اپ کیا تھا، میرا سینٹورس میں تھا، تو اس کے بعد میں ڈھونڈ رہا تھا، تو میں نے محسن بیگ صاحب سے پوچھا تھا، تو میں ان کا جگہ کہیں اور ڈھونڈ لیں، یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں صحیح؟ انہوں نے کہا یہ 2 نمبری والی بلڈنگ ہے، 2 نمبری سے بکی ہوئی ہے ساری، کل کو سارے یہاں پہ نا یہ رک جانا ہے کسی بھی دن یہ کام آ کے۔ تو اگر محسن بیگ کو یہ 3 سال پہلے یہ بات پتا تھی تو یہ ان لوگوں کو جو جج صاحبان تھے جنہوں نے فیصلے کیے تھے سارے، ان کو کیوں نہیں پتا تھی؟ اچھا پھر پلی یہ ہے کہ جی کورٹ نے فیصلہ جو دیا ہے وہ وربل ہے، وہ ریٹن تو ہے نہیں، تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کر دیا؟ تو دیکھیں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو میں ایک بات بتاؤں ابصار صاحب، جج صاحب کا جو فیصلہ ہے نا وہ وربل بھی فیصلہ ہی ہے، اور دنیا کے کسی بھی قانون میں وہ فیصلہ کورٹ کے اندر بیٹھ کے کریں، باہر سے کریں، اپنے گھر سے کریں، جب وہ ایک فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فیصلہ ہر زبان کے اندر فیصلہ ہے، وہ آپ اس کو جرمن میں چھاپ دیں، فرینچ میں چھاپ دیں، عربی میں چھاپ دیں، یا آپ وربل وہ سنا دیں، ریٹن آتا رہتا ہے۔ چلے آپ ریٹن ہے منڈے کو آ جائے گا، یا شارٹ آرڈر ہوگا تو لانگ آرڈر 1 ہفتے کے بعد آ جائے گا۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ فیصلہ آ گیا۔ ایک دفعہ ہم نے پہلے ایسے ہی کرایا تھا، میں نے بھی کرائی تھی ایسی ایک وکیٹ، تو مجھے اس وقت پتا ہے بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہوا تھا، میرے دوست جو ہیں وہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں پنجاب میں CNW منسٹر تھا، اور ہم نے یہ ٹھوکر کا اوور ہیڈ برج بنا رہے تھے، ٹھوکر نیاز بیگ پہ، تو یہ جو ہے اس کے اوپر اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا۔ ایک تو سائٹ پہ ٹویوٹا کمپنی تھی، دوسری سائٹ پہ پیٹرول پمپس وغیرہ تھے، ایک خاص طور پہ PSO کا پمپ تھا، وہ ہمارے ہی دوست ہیں، ملتان کے ہیں، DG خان تونسا کے ہیں، خواجہ صاحب جو ہیں مدثر صاحب، ان کی فیملی کا تھا، اور اس طرح اور بھی لوگ تھے، سارے ہمارے جاننے والے بڑے اچھے۔ تو ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے کورٹ سے اسٹے لیا ہوا تھا، ہائی کورٹ سے، اور وہ زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور برج نہیں بن سک رہا تھا، یہ اوور ہیڈ برج جو آپ ٹھوکر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں۔ تو ایک دن مجھے یاد ہے 4:45 بجے میرے سیکٹری کا مجھے فون آیا، CNW کے سیکٹری کا، اس وقت آئی تھنک جامی صاحب تھے، if I'm not wrong, بٹ مائی سیکٹری کالڈ می اینڈ سیڈ کہ سر کورٹ نے وہ ویکیٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا مجھے سمجھائیں ویکیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کورٹ نے کیس کلوز کر دیا، کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اسٹے انویلڈ ہے، تو یعنی ہمارا جو گورنمنٹ کا جو موقف تھا وہ کورٹ نے مان لیا تھا۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ لوگ منڈے کو جا کے نا سپیریئر کورٹ سے یہ مزید اسٹے وغیرہ لیں گے، یہ تو چلے گا بھی معاملہ۔ تو میں نے کہا منڈے کو کریں گے نا، آج سیٹرڈے کا دن ہے نا، تو سیٹرڈے کی رات کو ہم نے بلڈوز کر دی ساری جگہ کورٹ کے آرڈر کے مطابق، تاکہ دوبارہ اسٹے، یہ گورنمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، آئی ایم سوری، میں مان رہا ہوں میں نے بھی یہ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ کیا، اس کے بعد وہ پل بن گیا، اور آج دیکھ لیں کتنے لوگوں کو اس سے کتنا آرام ہے۔ تو جو گورنمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ قانون توڑ کے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلدی کیے، صبر کیوں نہیں کیا، منڈے کو کیوں نہیں کیا، ٹیوزڈے کو کیوں نہیں کیا، اس رات کو کیوں کر لیا؟ جب کورٹ کا آپ کو آرڈر آ گیا اور آپ کو کور آ گیا تو پھر آپ نے کر لیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے جو اس پورے فیصلے میں جو مجھے پرابلم ہے کہ دیکھیں یہ کسی نے اس کے اوپر پیسے کھائے ہیں، کسی نے، اب CDA نے نوٹس دیے ہوں گے 2012 میں، 13 میں، 14 میں، جو بھی ہے وہ ایک کاروائی ہوتی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں آپ کرتے رہے، ہم تو فائل کا پیٹ بھر رہے ہیں، نوٹس دے کے کون سا انہوں نے روک دیا کام وہاں پہ؟ وہ تو نہیں روکا انہوں نے۔ میں DHA میں گھر بناتا ہوں، اور اگر مجھے DHA نوٹس دیتا ہے کہ جی یہ دیوار صحیح نہیں ہے، تو آپ یقین مانیں وہ مجھے نہیں کنٹینیو کرنے دیں گے جب تک میں اس کو ریکٹیفائی نہیں کرتا، یا مجھے کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملے گا اس گھر کا، میں شفٹ ہی نہیں ہو سکوں گا بیچ میں جب تک میں اس کو ریکٹیفائی نہیں کرتا۔ تو یہ اتنے سال جو چلتا رہا مسئلہ، اور کنسٹرکشن ہوتی رہی، اور سیل پرچیز اور رینٹ اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، تب یہ سارے کام تھے۔ تو اتنے سال میں جتنے ان کے اہلکار ہیں، جو ریسپانسبل ہے اس میس کا،
ان سب کو بھی 10-10 سال قید کی سزا ہونی چاہیے۔ نسلا ٹاور جسٹس گلزار صاحب نے گرا دیا ایک چھوٹی سی انیملی کے اوپر، اور وہ ایسی انیملی نہیں تھی، وہ ریکٹیفائی بھی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں سنی کسی کی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کے کزن کا مسئلہ تھا اس کا ویو خراب ہوتا تھا، جو مجھے نہیں پتا، لیکن اس طرح کی باتیں لوگ کراچی میں کرتے تھے۔ آپ نے اتنے لوگوں کی ساری جمع پونجی اجاڑ دی تو کم از کم آپ کرتے، وہ آپ رائٹ سائڈ پہ تھے، غلط نہیں تھے، لیکن پھر آپ وہ جن نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس یعنی کنسٹرکشن کو، ان 2 درجن لوگوں کو بھی آپ پابند سلاسل کرتے اور ان کی ناک سے اس کی پیمنٹ سے نکلواتے جو رشوتیں انہوں نے لی ہوئی تھی۔ اس طرح ہمارا لاہور میں رائل پام کنٹری اینڈ گولف کلب تھا، ریلوے نے لیز کیا ہوا تھا، 8-9 سال وہ کلب لاس میں چلتا رہا، اور پھر وہ اس کے اوپر انویسٹ ہی کرتے رہے، تب تک ان کو کوئی نہیں پتا چلا۔ 9 سال کے بعد ایک دم سے ریلوے پولیس بھی آ گئی، سب کچھ آ گئے اور کہتے ہیں کہ جی یہ انلیگل الاٹمنٹ ہوئی ہے، اس کو فورسبلی ٹیک اوور کر لیا، کورٹ نے بھی فیصلے دے دیے، کیا ہوگا انلیگل۔ لیکن جن 2 جرنیلوں نے وہ دیا تھا، میرے خیال ہے جنرل دورانی تھے اور ایک اور تھے، یار ان کو بھی تو بلواتے نا، اور ان کو بھی تو کچھ سزا دیتے، چاہے 1 منٹ کی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ دیتے، لیکن ہمیں پتا تو ہوتا کہ یار آپ انصاف صحیح طرح کر رہے ہیں، کہ جو 2 نمبری میں انوالوڈ ہے آپ کسی کو چھوڑ نہیں رہی ہیں۔ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان لوگوں سے جنہوں نے جان بوجھ کر اس غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی بلڈنگ کے اندر اپارٹمنٹس لیے۔ رینٹ والوں کا تو زیادہ تر رینٹ کا ہی نقصان ہے نا، یہ آپ کو فرنیچر میں جلد بازی میں تھوڑا بہت خراب ہو سکتا ہے، اصل نقصان تو ان کا ہے جنہوں نے خریدے ہوئے اور انویسٹمنٹ پرپز سے خریدے ہوئے آگے دے رہی ہیں۔ جنہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے وہ بھی شاید اتنے سال میں اپنے پیسے پورے کر گئے ہوں یا کافی حد تک کر گئے ہوں، تو اصل جو خود رہ رہے تھے ان کا زیادہ پرابلم ہے۔ لیکن بھائی جب سب کو یہ پتا تھا، یہ تو پہلے دن سے واویلا ہو رہا تھا کہ یہ بلڈنگ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں لے رہے تھے؟ ایڈن سوسائٹی تھی، اس کے اوپر میں نے 4 دفعہ پروگرامز کیے کہ یہ فراڈ ہے سوسائٹی، لوگوں نے دڑا دڑ جا کے اس پہ لیتے تھے، وہ ایڈن والا مذاق اڑاتا تھا ہمارا کہ کیا فائدہ تم لوگوں کا، اور جب وہ ڈوبی تو سارے میرے دفتر میں اس وقت ARY میں تھا، میرے دفتر میں آ کے بیٹھے ہوتے تھے 50-50 لوگ کہ جی آپ ہماری پیمنٹ دلوا دیں۔ میں کیسے دلوا دوں؟ میں تو منع کر رہا تھا آپ کو کہ وہاں پہ نہ لیں۔ نہیں جی بس خیال نہیں آیا، سوچا ہم نے، فلاں نے مس گائیڈ کیا، تو بھائی آپ نے مس گائیڈ ہوئے نا، اب اس کی سزا بھگتے۔ یہی ابھی اور بڑی سوسائٹیز ہیں اس ملک میں۔ اب پرابلم ہے ہم ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر پروگرام بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کیا کہوں کہ یہ پتہ نہیں بلو ورلڈ جو ہے اس کا NOC ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو فیصل ٹاؤن بن رہا ہے موٹر وے کے اوپر، پتہ نہیں یہ کون سی خوفناک چیز بن رہی ہے، اس کے پاس NOC ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح لاہور میں کئی ہیں، کیونکہ جتنے سوسائٹیوں والے ہیں وہ ہمارے چینلز کے مالکان ہیں۔ یہ پراپرٹی والے جو ہیں تو ٹی وی چینلز خرید کے بیٹھے ہوئے، اخبار خرید کے بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں کرنے دیتے ہیں بھلا پروگرام۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں ابھی سوشل میڈیا پر پروگرام کر رہا ہوں، جب تک میں شام کو چینل پہ جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ تھینک یو ویری مچ جی، آپ تو ہماری روزی کے پیچھے پڑ گئے، تو آپ کو ہم کیوں رکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے اور ارباب اختیار کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اس میں ایک فیصلہ لینا چاہیے، بڑا سیریس فیصلہ۔ پرائم منسٹر کو بلانا چاہیے محسن نقوی صاحب کو، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ان کو ہم سے لے کے آپ لسٹ دیں کہ 7,000 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اس ملک میں۔ محسن نقوی صاحب جتنی فورس استعمال ہوتی ہے کریں اور ان سب کو جا کے لیول کریں اور عوام کو اس لوٹ مار سے بچائیں۔ کجا اس کا کہ ہم ان لوگوں کو جو اپنی پوزیشن، اپنے عہدے اور اپنے نام کی وجہ سے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدالت کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے راستے میں ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یہ نہیں کروں گا میں، یہ غلط ہے۔ حالانکہ میرے اپنے دوستوں کے میں نے آپ کو بتایا ادھر اپارٹمنٹس ہیں، میں ان کے ساتھ ٹھہر چکا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔
اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.